جی مجاہد صاحب، مولانا صاحب، میں نے آپ کو وہ قرآن کی آیت بتا دی، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38، جہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ چاہے چور مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ ہاں تو وہ بتاؤ کہ آیت کون سی تھی؟ وہ آیت مطلق ہے، مقید ہے، کیا ہے؟ اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ بھی تو بتاؤ کم سے کم۔ چوروں کے بارے میں۔ ارے یار شان نزول کیا اس آیت کا کچھ بتاؤ گے، یا ارے پھر میرے ایسے ہی بس بھائی ہوا میں شان، اڑانے کے لیے آ گئے؟ نہیں، آپ ایک منٹ ایک عالم منٹ۔ اور فاضل آدمی، آپ بتانے آئے نا، آپ بتائیے، ہم سنیں گے۔ آپ بتائیے کہ اس کا کیا نہیں شان یہ نزول ہے، بتا کس رہے تھے بارے نا میں ہے، ابھی۔ کب آئی، اچھا آپ ایک سب بات بتاؤ، بتائیے ہمیں۔ ارے مولانا یار ایک صاحب منٹ، پہلے میرا، مجھ سے ایک جنا بات کرو، ٹھیک ہے؟ یا تو ہاں ساحل میں بات بات کر کر لیے رہا ہوں، بیچ میں جو ہے۔ مولانا صاحب میں کر رہا ہوں، مولانا صاحب میں کر رہا ہوں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا قرآن تو بتا دیا کہ چوروں کے ہاتھ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یہ کاٹنے چاہیے۔ اب اگر اللہ کی بات مکمل نہیں ہے تو آپ اس میں اچھا کیا جوڑنا چاہتے ہیں وہ بتائیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اگر 1 روپیہ کاٹے تب بھی، تو 1 روپیہ چرائے تب بھی اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، یا 100 روپے چرائے میں تب بھی آپ اس سے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے؟ میں آپ سے یہ بتاؤ نا۔ پوچھ رہا ہوں، سنو میرا سوال سن لو، آپ پھر سے آپ سمجھے نہیں۔ اگر ہاں جی قرآن بتائیے۔ مکمل نہیں ہے، اگر اللہ اپنی بات مکمل طور پہ نہیں رکھ سکتا تھا تو اس میں آپ کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیے، میں سننے کے لیے ریڈی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید کو نازل کرتا رہا۔ یہ بات تو تمہارے قرآن بھیجے مکمل میں نہیں نہیں ہے، اتری کیا ابھی تک؟ ہاں؟ قرآن مکمل نہیں ہے کیوں نہیں ہے مکمل؟ بالکل مکمل ہے، تو ایک ایک لفظ اس کا قرآن میں مکمل ہے، اگر مکمل زبردست۔ ہے تو اللہ نے ہاں تو وہ کنڈیشنز نہیں بتائے جو آپ پوچھ رہے ہو، 1 روپیہ 2 روپیہ، اللہ کو نہیں معلوم تھی یہ بات کہ کتنے، کیا کیوں؟ کیا کس حد کے بعد ہاتھ کاٹا جائے گا، کس حد کے بعد ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یہ اس کو ادھوری انفارمیشن کیوں رکھا اللہ نے؟ یار ادھوری انفارمیشن اللہ تبارک و تعالی نے نہیں رکھی، ادھوری انفارمیشن تمہارے پاس پہنچی ہے۔ اچھا مطلب یہ جو قرآن ہمارے پاس پہنچا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ چور چاہے مرد ہو ہمارے یا پاس عورت ہو مت اس کے کہو، ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، ہمارے یہ پاس مت ہمارے پاس کہو، ادھورا میرے پاس پہنچا ہے۔ کہو۔ نہیں ہمارے پاس مت کہو، میرے پاس کہو، تمہارے پاس اسپیشلی۔ اچھا آپ کے پاس کوئی دوسری آیت ہے اس کی ذرا پیش کر دے، نہیں نہیں، کیونکہ ہم نے جو قرآن پڑھا ہے ہمارے گھر پہ جتنے بھی قرآن تھے، چاہے اعلیٰ حضرت کے ہو ٹرانسلیشن یا کسی اور مسلک والے کے ہو، تو اس میں تو یہی آیت ہے۔ آپ کے پاس کون سا قرآن ہے جس میں مکمل طور پہ بتایا گیا ہے؟ حالانکہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے سورہ فصلت میں کہ اس کی آیتوں کو ہم نے کھول کھول کے بیان کیا ہے، تو آپ تو اس بات سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس کون سا والا قرآن ہے ذرا بتا دیجئے جس میں ڈیٹیل دی گئی ہو کہ کس حد کے بعد چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ کیونکہ میرا اللہ ڈیٹیل تو ہے بالکل، کہتا ہے ہے کیوں نہیں ہے؟ کہ ہاں تو پیش کریے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ ہاں چور خواہ عورت ہو یا مرد ہو دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، میرا اللہ تو یہ کہتا ہے۔ تو آپ کا میں اللہ وہی تو کیا کہہ رہا ہوں، کہتا ہے یہ ذرا آیت پیش بتاؤ کریے نا قرآن کون میں۔ سی ہے بھائی، یہ آیت کون سی ہے؟ یہ لو، مطلق ہے، مقید ہے، اصول کے یہ لو، بارے میں کچھ یہ لو، بتاؤ گے یا نہیں بتاؤ گے؟ قرآن، اچھا ایک یہ منٹ، اللہ نے تم کو، ایک کتاب اللہ جو نے تم کو پڑھائی یہ جاتی ہے بتایا ایک کون سی آیت مقید ہے، کون سی کھلی ہوئی ہے، کون سی پابند والی آیت ہے، یہ اللہ نے تم کو بتایا ہے؟ ذرا وہ پیش کر دو۔ میرے پاس تو یہ ایک آیت ہے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ پتہ ہے، پتہ ہے، بہت وَاللَّهُ اچھے قاری ہو تم یار۔ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ میرے پاس تو یہ قرآن ہے، اللہ کا یہ کلام ہے۔ آپ کے پاس کون سا والا ہے ذرا بتا دیجئے میرے بھائی۔ میرے پاس میں بھی یہی ہے، لیکن ہمارے پاس میں جو قرآن ہوتا ہے نا وہ علماء ربانیین کی، جو علماء ربانیین جس کی تفسیر کرتے ہیں نا، میرے پاس میں وہ قرآن ہے، ٹھیک تو ہے؟ اللہ نے بنا تفسیر کے وہ آپ کو دیا نا، قرآن اللہ نے ادھورا قرآن آپ کو دیا، کون کہہ رہا ہے ادھوری بنا باتیں تفسیر کے دی۔ دیا؟ یار یہی تو تمہیں نہیں پتا کہ بنا تفسیر کے دی، بلکہ تفسیر کے ساتھ دیا، اور وہ تفسیر تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک نے ارشاد فرمایا ہے قد ایک منٹ، جاءکم من اللہ رسول کی نور بات و قرآن ہے، کتاب مبین۔ ہاں؟ رسول کی بات قرآن ہے۔ رسول کے بعد قرآن ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کیا رسول کی بات قرآن کا حصہ ہوتی ہے؟ ہاں ہاں بالکل۔
अच्छे से सोच लो, क्या रसूल की बात कुरान का हिस्सा होती है? पलटना नहीं फिर। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो बात शरीयत के मुताबिक होती है और वो शरीयत कुरान के का हिस्सा बारे में होती है? होती है, वो कुरान की एक हिस्सा होती है। ओए होए होए होए, कुरान के कुरान के मतलब दर्जे में, बुखारी की जो, हाँ नहीं नहीं, अभी अभी कुरान के आपने दर्जे भागना में नहीं है, सुनो सुनो, भाग नहीं नहीं अभी रहा हूँ। आपने कुरान के ये, दर्जे में कहीं तुम मुजाहिद कहीं भाई तुम कुछ और ना समझ आपने अपनी जाओ बात अपनी रखी, मुझे समझ अपनी से, बात इस रखने वजह दो। से अपनी बात की वजाहत कर रहा हूँ मुजाहिद मैं, भाई कहीं कुछ और मत आपने समझ अपनी लेना। बात रखी, आपने अपनी बात रखी, मुझे अब रखने दो प्लीज। आपने अपनी बात हाँ रखी ना, बताओ। मुझे रखने दो। हाँ, 4,000 लोग, 4,100 लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप एक आलिम हैं, सुनिए मेरी बात अच्छे से। हाँ आपने बताइए। कहा, मैंने आपसे सवाल किया कि क्या कुरान मुकम्मल है? अगर है हाँ, तो उसमें आपकी या रसूलुल्लाह की बात उसमें नहीं आना चाहिए, अल्लाह को उसको अच्छे से बताना चाहिए था, क्योंकि कुरान खुद कहता है सूरह फुस्सिलत में कि हमने इस कुरान की आयतों को खोल खोल के बयान किया है। ठीक है, आपने कहा कि रसूलुल्लाह जो है वो, उनकी बातें, मैंने एक सवाल किया आपसे, क्या रसूलुल्लाह की बात कुरान का हिस्सा है? पहले आपने हाँ कहा, अब आप कह रहे कुरान जैसा है। आप अच्छे से पहले डिसाइड कर लो, कुरान का हिस्सा है या कुरान जैसा है? कुरान के दर्जे में है। कुरान के दर्जे में है रसूलुल्लाह की बात, हाँ लेकिन कुरान नहीं है वो। हाँ, कुरान गैर मतलू है। लेकिन कुरान नहीं है ना। अरे भाई एक मिनट में बता रहा हूँ, सुनो। ओ बाप रे बताओ बाप। अरे बाप रे बाप, क्या लग रहा है कहीं पढ़े लिखे नहीं हो तुम। कम से नहीं कम नहीं, यही पढ़ हम लो जो मैं आपका पढ़ा रहा हूँ पढ़ा तुम। लिखा हुआ होना देख लिया हमने, ठीक है, अपनी बात रखो अभी। मैं मैं वही रख रहा हूँ भाई अभी बात, कि हुजूर सल्लल्लाहु हाँ, ताला अलैहि वसल्लम की जो अहादीस होती है वो कुरान के दर्जे में होती है। क्या हदीस महफूज है? हाँ, कौन सी महफूज, कौन सी वाली हदीस? हदीस महफूज है, रसूलुल्लाह की बात सारी महफूज कौन है। सी? हाँ, जो अहादीस उलमाए मुफस्सिरीन ने और उलमाए मुहद्दिसीन ने लिखी है वो सारी महफूज है। यानी इंसानों में। यानी यानी आप फिर से डिपेंडेंट हो गए इंसानों पे, अरे वाह क्या बात, जिनमें तो हुजूर को इख्तिलाफ क्या है। हम इंसान नहीं मानते? मुहद्दिस में नहीं खुद, तो हम क्या हुजूर को अच्छा एक बात इंसान नहीं बताओ, मानते? मुहद्दिस हुजूर के मुहद्दिस में इख्तिलाफ है क्या नहीं है? आपका एक मुहद्दिस एक हदीस को सही कहता है, दूसरा उसको ज़ईफ कहता है या नहीं कहता है? अच्छा एक मिनट यार, इख्तिलाफ की बड़ी है क्या बात नहीं है? करते हो हाँ या तुम ना बार तो बार बोलो। लेकर के। एक सेकंड एक सेकंड, अरे यार तुम सुनो आज तो। तो पूरी पोल बार पट्टी बार खुलेगी मौलाना साहब, कितना पूरी महफूज, खुलेगी क्या आज क्या तो। महफूज, सब पता हाँ चलेगा हाँ पूरी हाँ दुनिया ठीक है, को। पूरी दुनिया को बिल्कुल पता चलेगा। हाँ जी, रुक एक क्यों बात गए आप? बताओ जो बार बार, अरे सुनो तो यार, एक बात बताओ, जो हाँ, बार बार आप इख्तिलाफ की बात करते रहते हो, इख्तिलाफ कहाँ नहीं है ये बताओ मुझे। तो जब इख्तिलाफ दो आपके एक एक आपके सेकंड, एक सेकंड रुको ना यार। तुम्हारी फैमिली में हाँ, इख्तिलाफ नहीं है, किसी की फैमिली में इख्तिलाफ नहीं होता, किसी देश में मेरी इख्तिलाफ नहीं होता, फैमिली किसी खुदा कंट्री में नहीं है ना, इख्तिलाफ नहीं मेरी होता, फैमिली नबी किसी नहीं सिटी है। में इख्तिलाफ नहीं होता, किसी मोहल्ले में मैं क्या इख्तिलाफ कह नहीं रहा हूँ, होता। क्या इख्तिलाफ हर जगह होता है? मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो। इख्तिलाफ हर जगह होता है, हर स्कूल में होता है, मतलब हर अल्लाह कॉलेज में अपने होता है, हर दीन को यूनिवर्सिटी में होता इख्तिलाफ से बचा नहीं पाया। अल्लाह है। अपने दीन को, रसूलुल्लाह की बातों को इख्तिलाफ से बचा नहीं पाया। आप ये चीज को मानते हो? इख्तिलाफ, इख्तिलाफ का क्या मतलब होता है? इख्तिलाफ का मतलब होता, क्या मतलब होता है इख्तिलाफ का, जरा बताना। यार आप ही इख्तिलाफ का वर्ड यूज करते हो और मुझसे सवाल करते हो, ये हाँ क्या अजीब मामला है यार। हाँ, इख्तिलाफ की जरा तारीफ कर दो, आप डेफिनेशन बताओ एक इख्तिलाफ की क्या है। इख्तिलाफ वर्ड लेके कौन आया अभी डिस्कशन में? आप लेकर के आ रहे हो ना कि इस्लाम के अंदर बहुत मैं? सारे इख्तिलाफात हैं। हाँ, अभी अभी डिस्कशन में तो इख्तिलाफ क्या का वर्ड कौन मैं, लेके आया? अरे जनाब ऐसा अभी मत कौन करो, सब लेके आया? रिकॉर्ड हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है इख्तिलाफ यार। किसको बोलते हैं? मैं वही तो डिफरेंसेस, कह रहा हूँ तो। अगर वो भी नहीं पता है तो मैं बता देता हूं डिफरेंसेस। आप एक बात बोल रहे हो, मैं एक बात बोल रहा हूं, हमारा डिफरेंस जो है वो इख्तिलाफ है, कॉन्ट्रडिक्शन है, इख्तिलाफ है, डिफरेंस है। अगर इतना भी, अगर आप एक आलिम है, मौलाना है, अगर आपको इतना भी नहीं हाँ, पता है मौलाना, तो बहुत अफसोस की बात है। अरे मैं मोमिन की वही तो कह जलेबिया रहा कह रहे साहिल भाई क्या हाल है? मोमिन की जलेबिया साहब, मैं फर्स्ट क्लास।
اور آج مولانا صاحب سے بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے جو عام عوام ہے، عامی حضرات جو ہوتے ہیں مومنوں میں، وہ بیچارے ہمیشہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی تو مولانا آئے گا اور اسلام کو بچا پائے گا، اسلام کا دفاع کر پائے گا. تو مولانا صاحب آئے ہیں، لیکن مولانا صاحب سے دفاع ہو نہیں پا رہا ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، 4,500 لوگ تو ایٹ لیسٹ دیکھ ہی رہے ہیں، اور لاکھوں لوگ اس کو دیکھیں گے. جی مولانا صاحب، مولانا مجاہد صاحب، آپ یہ بتائیے جی کہ جی آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کا اللہ اسلام کو اختلاف سے نہیں بچا پایا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بالکل اختلاف کو بچایا ہے، اور انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ یہ قرآن محفوظ ہے اور اسلام محفوظ میں ہے. قرآن پہ آؤں گا. وہ اور بات ہے پہلے کہ میرا کچھ. سوال آپ سے یہ ہاں تھا، بتاؤ. سنو نا، میرا قرآن پہ سوال نہیں تھا. ہاں میں نے کہا کہ کیا اللہ اپنے اسلام کو، میں پہلے ابھی قرآن میں نہیں جا رہا ہوں، سوال اچھے سے سنیں پھر جواب دے. کیا جی اللہ اپنے اسلام کو اختلاف سے محفوظ کر پایا یا نہیں کر پایا؟ بالکل کر پایا. آر یو شور مولانا صاحب؟ ہاں ہاں بالکل. اچھا، بریلویوں اور دیوبندیوں میں اسلام کو لے کر اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کو لے کر کے اختلاف نہیں ہے. پھر کس چیز کو لے کے اختلاف ہے؟ تم بتاؤ نا. یار یہ آپ کو ڈیبیٹ نہیں کرنی آتی بھائی، سوری، آپ کے اسکلز ڈیبیٹ والے ویک ہیں. نہیں نہیں مولانا آپ سے نہیں ہو پائے گا جی، مجاہد ایک صاحب، سیکنڈ مولانا بھائی. مجاہد صاحب آپ سے آپ نہیں ہو پائے گا. آپ آپ کے نہیں، استاد ایک ہے سیکنڈ. ادھر آپ آزو بازو میں؟ آپ کے آزو بازو میں کوئی استاد استاد ہے آپ کے؟ آپ. ارے ایک سیکنڈ، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. کیا آپ بتاؤ نا ہاں، کہ اختلاف اسلام کے بارے میں نہیں ہے؟ آپ کو یہی بات نہیں پتا کہ اختلاف کس کے بارے کس میں؟ بارے میں اختلاف؟ کس بارے میں؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. آپ کہہ رہے ہو کہ ارے اسلام کو لے کر کے اختلاف ہے. اسلام کے بارے میں کبھی آپ اختلاف ہوا انکار ہی کر نہیں ہے. رہے ہو. سمجھے؟ آپ کے نظر دیوبندی اور میں نماز کے بریلوی اختلاف، کا بارے میں، اختلاف نماز کے بارے میں، نماز میں روزے کے اختلاف. بارے میں اگر لو، یہ اختلاف ایک بات، اور ہوگا تو صاحب وہ آگے. اسلام کا نماز کے اختلاف بارے میں کہلائے گا یا نہیں؟ اختلاف ہے یار. ایک کم سے منٹ کم ویٹ، نالج تو رکھا کرو کہ اختلاف کس چیز مولانا پر ہوا مجاہد ہے صاحب، ہمارا. اور جی مولانا مجاہد صاحب رکو نا، میں بتاتا ہوں آپ کو. عقیدے ہاں. میں اختلاف، فروع میں اختلاف، عقیدہ کون ہر سا؟ چیز میں کون سا عقیدہ؟ ہر ہر اچھا عقیدہ. نہیں، آپ کا یہ ہر کہنا، چیز میں اختلاف نہیں ہے میں خود سے، یار. ساحل بھائی ارے غلط کہہ رہے ہو. نالج لے اگر کر کے بات کیا اختلاف کرو یار. نہیں ہے، عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، اور چونکہ آپ ایک بریلوی ہے، مجھے یہ بتائیے آپ کے جو مجدد ہے، امام ہے، امام احمد رضا خان ہاں بریلوی صاحب، اپنی کتاب جی کون سی یار، احکام، مجھے ایک بار دیکھ لوں گا میں، احکام شریعت یا کوئی ایک کتاب ہے ان کی، میرے کو اسکین بھی مل جائے گا. اس میں وہ دیوبندیوں کو اور یہ وہابیوں کو یہ مرتد کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، ان کا ذبیحہ حرام کہتے ہیں. اگر اختلاف نہیں ہے مسلمانوں کے بیچ، تو آپ کے امام رضا خان صاحب بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کے، وہابیوں کے ذبیحے کو حرام کیوں کہا ہے میرے بھائی؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ عام عوام نہیں ہے بھائی. ہم آپ کے گھر سے آپ. نکلے ہیں، ہمیں اندر کے سارے راز پتا ہے. آپ ہندوؤں ارے کو مجھے بیوقوف پتا بنا ہے کہ سکتے تم ہو. کتنے اندر سے نکلے ہو اور کتنے اوپر اوپر تیر رہے ہو. سب پتا ہے مجھے. آپ جو ہے نا، ایک کوئی ہندو کو بیوقوف بنا سکتے ہو اس معاملے میں؟ کیا اختلاف ہے نہیں ہے، ہم سب ملے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں پتا ہے کیا کیا اختلاف ہے. آپ بتائیے اگر اختلاف نہیں ہے تو آپ کے احمد رضا اختلاف خان ہے بریلوی لیکن صاحب اسلام. نے یار ایک بات بتاؤ. اچھا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارے اور دیوبندیوں میں اسلام کو لے کر کے اختلاف ہے، تو کیا بتاؤ ان کا کس کو کلمہ لے کے کون سا ہے اختلاف ہے؟ پھر؟ آپ کہہ رہے کس ہو کو نا لے کے کہ اختلاف ہے؟ اسلام کو لے کر کے اختلاف ہے. دیوبندیوں کا کلمہ ارے تو کون سا ہے؟ وہ بھی تو لا الہ کس الا کو لے اللہ بالکل کے محمد اختلاف ہے، رسول اختلاف ہے؟ اللہ کلمے میں پڑھتے بھی ہیں. اختلاف ہے، کلمے میں بھی اختلاف ہے، لو شیعہ سنی کلمے ان میں کو اختلاف ہے. یار. یہ شیعہ سنی کل میں، دوسرا یہ شیعہ دوسرا بندہ سنی، نہ بولے یار. یہ دوسرا بندہ نہ بولے، مولانا کوئی ایک ہی مجاہد بات. صاحب، شیعہ سنی جی کے جی. کلمے میں اختلاف ہے کیا نہیں ہے؟ ہاں؟ نہیں ہے. ہاں نہیں، ان کے کلمے بھی اختلاف نہیں ہے. کلمے میں نہیں. اختلاف نہیں آپ ہے. نماز. آپ یار کتنا جھوٹ بولو گے. بتاؤ ان کا کلمہ کون سا ہے. بتاؤ نا کون سا کلمہ شیعوں ان کا کا کلمہ کیا ہے؟ کیا ہے. بتاؤ لا الہ آپ کو نہیں الا کیا اللہ ہے پتا ہے؟ کلمہ. محمد بتاؤ. رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلافت بلا فضل. ہاں اب ذرا. اب اوئے اس کا ہوئے ہوئے پروف ہوئے دکھا ہوئے سکتے ہوئے ہو؟ ہوئے ہوئے اب ذرا اس کا پروف دکھا سکتے ہو یا بس ایسی ہی ہوائی اوئے ہوئے باتیں ہوئے کر ہوئے. رہے ہو؟ آپ لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پروف دکھا سکتے ہو قرآن سے؟ کہاں ہے ہاں قرآن میں بالکل کلمہ؟ دکھا سکتے ہیں. کہاں ہے؟ دکھاؤ.
ہے لے کے آئیے, پیش کریے, میں بتا پیش کریے. مکمل کلمہ جو ہے قرآن سے پیش کر دیجیے, ہاں چیلنج. پیش کر دیجیے. لا ٹھیک ہے سب ٹھیک کو ہے میں کر مسلمان دوں گا. کیجیے, ہم سب کو مسلمان محمد کیجیے, الرسول کلمہ پیش اللہ. کیجیے. ہاں قرآن کا دیکھو پہلا جو کلمہ ہے نا, قرآن کا جو پہلا نہیں ہے نہیں, لا سورت الہ نمبر اور الا. آیت نمبر. سنو نہیں 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 نہیں, چھوٹی سورہ, بات کریں گے. سورت نمبر اور آیت نمبر. ہاں جس میں ٹھیک ہے میں قرآن کا بتا رہا کلمہ لکھا گیا ہو. مولانا مجاہد صاحب, آپ کے اور ہمارے ہوں. جتنے 4,500 لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کے سمجھنے کے لیے میں ایک سوال دوہرا دوں تاکہ آپ کے بھی سمجھ میں آئے سوال کیا ہے اور باقی لوگوں کے بھی سوال. آپ نے کہا کہ قرآن میں کلمہ ہے. ہمارا سوال, قرآن میں آپ ایک جگہ بتا دیں جہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ ہے, جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے محمد میں الرسول اللہ. اگر اور اگر میں نے دکھا دیا تو کیا کرو گے؟ یار آپ کی بات ابھی مان لیں بتاؤ, گے. بس اتنا ہی. کیا چاہتے آپ؟ چلو 5,000 یار میرے طرف نہیں سے میں 5,000 ارے میرے یار طرف سے انعام. اگر نہیں آپ نہیں نے سنو 10,000. ایک منٹ دینی بھائی, ایک منٹ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سن لیجئے. میرا ان سے چیلنج ہے, قرآن میں یہ کلمہ دکھا دے اسلام کا جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہو کہ اسلام کا کلمہ ہے, مسلمانوں کے لیے یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ یس. اگر ہمیں بتا دے یہ کلمہ ہے. ان کو میرے طرف سے 10 بولا تھا, پہلے 5 بولا 10 بولا, اب ان کے لیے میرے طرف سے 25,000 روپے کا انعام ہے. چلیے آیت اور سورہ کا نام اور آیت بتائیے. ٹھیک ہے میں ساحل بھائی بتاؤں گا, ٹھیک ہے. نہیں ابھی اور بتانا ہے, ابھی اور آپ نے ابھی چیلنج بتا کیا رہا ہے. ہوں, پانچویں ابھی دن بتاؤ گے بھائی. 10. ارے یار ابھی قیامت پہلے کا آپ نے 5واں دن بتانا ہے, ہے, اس اس کے میں بعد آگے تم بات لوگ بڑھے گی. ہاں بالکل ابھی بتاؤں گا, بالکل ابھی ابھی بتاؤں بتاؤ, گا اور آن دا لائیو پورا بتاؤں نمبر گا اور آیت نمبر کہ بتائیے. قرآن کے اندر پہلا کلمہ کہاں ہے. ٹھیک ہے, قرآن کے اندر دکھاؤں گا, قرآن کے باہر بھی دکھاؤں گا, اتنی میری شرط کی بات ہے. ٹھیک ہے سورہ نمبر آیت نمبر جہاں پہ کلمہ لکھا ہوا ہو مسلمانوں کا, اسلام کا یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایک ہاں لا ابھی الہ دکھاؤں گا. الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ مکمل قرآن مکمل کلمہ جو ہے وہ آپ کو ہاں قرآن سے ثابت کرنا ہے. اللہ نے کس سورے میں کس آیت میں فرمایا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے اسلام کا کلمہ ہے. 25,000 روپے مولانا مجاہد صاحب کے لیے میرے طرف سے انعام ہدیہ. اور اگر مولانا مجاہد صاحب اس چیلنج کو قبول نہیں کر پائے, بتا نہیں پائے, تو اپنے بریلی کے کوئی بھی اپنے استاد کو لے کے آ سکتے ہیں. ان کے لیے انعام کی رقم 50,000 ہوگی. جی مولانا مجاہد صاحب, دیکھو آپ ذرا چیپٹر نمبر, سورہ نمبر اور آیت نمبر بتا دیں تاکہ ابھی ہم کھول سکیں. یہ لیجئے میں قرآن.com کھول دیتا ہوں. ہاں کھول آپ دو مجھے بتائیے قرآن.com. کون سا سورہ کھولوں. پہلے یہ کھولو کہ سورہ بقرہ. ایک منٹ, ہاں سورہ بقرہ کی کون سی آیت؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 162. 162. 162. خالدین فیہا لا یخفف اس کے عنہم بعد والی العذاب ولا هم اس کے ینظرون. بعد والی اس کے بعد والی اس کے بعد ہاں والی ہاں ہاں, ارے اس کے بعد بھی جائیں گے. 63. ہاں 63 163. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ اب ایک منٹ رک جا, الرَّحِيمُ. ایک منٹ یہاں او پہ قاری کہاں ہے صاحب, کلمہ؟ دیکھو سنو, دیکھو میں بتا رہا ہوں. ہاں قرآن کے اندر آپ نے کہا تھا کہ آپ مسلمانوں کا پہلا کلمہ دکھائیے, ٹھیک ہے. میں نے کلمے کہا کا جو پہلا لا ٹکڑا ہے, سنو الہ ایک منٹ الا اللہ, ساحل بھائی, ایک منٹ میں دکھا رہا ہوں لا نا. الہ یہ دیکھو الا اللہ کلمے کا, محمد رسول اللہ 10 بار میں نے ریپیٹ کیا ہے. آپ نے جو آیت بتائی ہے ادھر کدھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے. یہ دیکھو نا, سنو لا الہ الا اللہ بھی نہیں ہے. سنو میری بات, لا الہ ہاں الا اللہ بھی نہیں ہے. یہ دیکھیے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا ارے الہ بھائی, الا هو الرحمن الرحیم. یہ آپ لوگوں کا کلمہ اچھا نہیں ہے, یہاں لا پر, الہ الا هو الرحمن الرحیم, یہ کلمہ نہیں ہے آپ لوگوں کا. اچھا یہ ہوا کیا ہے, یہ لفظ ہوا کیا, تمہیں ایک تو پتہ نہیں ہے کچھ بھی, وہ تم سے آپ کیا سمجھو, بحث کریں ہم.
वो मैं क्यों समझूं? कोई बात नहीं, मतलब तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुमसे बहस करें। हुआ का क्या मतलब है यहाँ पे, ये बताओ ना। हुआ किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? लफ्ज़ अरबी में कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो? अलिफ बे भी जानते हो कि नहीं जानते हो? ये बताओ, ज़माइर के बारे में कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ। मौलाना आपका कलमा क्या है? पहले पढ़ के सुनाओ सारे लोगों को, हमारे लोगों को 5000 लोग देख रहे हैं, जरा पढ़ के सुनाओ आपका कलमा क्या है पहले। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मेरा कलमा है। सब ये लोगों ने इस्लाम का सुना कलमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा है। अब इन्होंने ये आयत पेश की, इसमें आप बताइए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहाँ लिखा हुआ है? बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं लिखा है। इस कलमे में जो आपने कुरान की आयत बताई है उसमें तो अर्रहमान हुआ से क्या मुराद है? कम से कम ये बताओगे। रहमान से क्या मुराद है? ये बताओगे। हिस्सा ही नहीं है। रहीम से क्या मुराद है? ये बताओगे कम से कम। ये हुआ से मुराद भी अल्लाह तबारक व तआला है, और रहमान से मुराद भी अल्लाह तबारक व तआला, रहीम से मुराद भी अल्लाह तबारक व तआला ही है। कुछ जानते हो? कलमे में है, साहिल हो कि जाहिल हो? कलमे में है। कलमे में क्यों नहीं है? जो अल्लाह है वो रहमान है, जो अल्लाह है वही रहीम है। अरे पहले से खुदा दो खुदा, ये पहले से रहमान और रहीम के नाम के मौजूद थे, ये उनके बारे में बात हो रही है। लो एक और आ गए तीसरे, जिसे कुछ पता ही नहीं है। क्या मसला है आर्गुमेंट में? मसला क्या है? अरे यार एक इंसान के कई नाम होते तो क्या मतलब है? अगर रब तबारक व तआला के कई नाम है तो उसके मुतअद्दिद खुदा हो जाएंगे? यार कैसी बेवकूफी वाली ये बातें नबी करते हो आप ये नबी जो है ये मुतअद्दिद खुदाओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रहमान की और रहीम की, दो अलग अलग खुदाओं की बात कर रहे हैं। हाँ कुछ भी बोल दो, मतलब जब बोलना है कुछ भी बोल दो, क्या जाता है? तो आप क्या कर रहे हो यार? इस जहालत की इंतहा हो रही है, जबकि रब तबारक व तआला सूरह इखलास में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए फरमा रहा है कुल हुवल्लाहु अहद, और यहाँ पे ये कह रहे हैं आप मौलाना हो, बिल्कुल भी तुम लोगों को नॉलेज नहीं है, बिल्कुल अलिफ बे भी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, आपको ज्यादा नॉलेज है, अलिफ बे भी नहीं पढ़ा, कम से कम अलिफ बे पढ़ करके आना चाहिए था। बात तो सुनो, आप बड़े मौलाना हो, आप बड़े मौलाना हो, मौलाना ये आयत जो है इसको जरा पढ़ के आप दिखाइए, आप कितना अच्छे से पढ़ सकते हैं, देखते हैं। रुको मैं कोई बड़ी आयत लेके आता हूं। हाँ एकदम बड़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम वाली लेकर के आना। अरे ये कोई भी एक, ये लो सूरे इमरान की, ये कौन सी सबसे बड़ी आयत यही है, शायद पता ना हो तुम लोगों को, आज बता दे रहा हूँ। ये पढ़िए, कुछ नॉलेज ले लो, कम से कम कुछ नॉलेज ले लो। सूरे इमरान की पढ़िए 142। मौलाना पढ़िए। अच्छा ये स्क्रीन पे तो आ नहीं रहा है। एक मिनट रुको, मैं कर रहा हूँ मौलाना, सॉरी मौलाना। देखिए आपने? हाँ देख लिया। एक रुको, कौन सी आयत पढ़वा रहे हो मुझसे यार? ये पढ़िए। अरे यार मैं पढ़ूंगा अभी, फिर भी तुम लोगों को नहीं आएगा समझ में, तुम अभी बच्चे हो यार। अरे हजरत आप पढ़ो तो सही, आपने कहा हमने अलीफ बाता नहीं पढ़ा है, आप पढ़िए जरा। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। कम से कम ये लोग सुन करके कम से कम तुम लोगों ने बहुत सारी नेकियां कमा ली। थैंक यू। चलो अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कुरान पढ़ने का हक अदा किया? कुरान पढ़ने का हक? हाँ, जैसे कि उसका हक अदा करना होता है पढ़ने का, जिस लहजे से, क्या आपने अदा किया? हाँ बताइए क्या गलती हुई है? कुछ गलती हो गई क्या कारी साहब? मैं सिर्फ आपसे ही सवाल कर रहा हूँ, सेल्फ अटेस्टेशन ले रहा हूँ आपसे, क्या आपने अच्छा कुरान पढ़ने का हक अदा किया जिस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए? अरे ये आपके बाजू में जो उस्ताद है उनको भी ज्वाइन कर लो ना यार, कैमरा ऑन कर दो। अरे आपके साथ कोई और आलिम है मेरे ख्याल से? कोई नहीं है, मेरा दोस्त है, अहबाब है जो मेरे पास बैठे हुए हैं, ठीक है। वो भी आलिम साहब ही है ना? आलिम नहीं है वो? मैं बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा एक मिनट रुको। वो आलिम नहीं है? सूरह साफात निकालो, आयत नंबर 33 और 37। आयत नंबर 37। एक में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी में लिखा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, दोनों को मिला दो कलमा बन गया।
لیکن کلمہ ہوا نا, آپ نے کہا کہ قرآن کے اندر کلمہ دکھاؤ, کلمہ ملا نہیں. 35 اور 37, 35 اور 36 بھی نہیں, 35 اور 37 نہیں, لیکن انہوں نے جو پہلی بتائی ہے اس میں بھی کلمہ نہیں ہے, لا الہ الا اللہ ہے ہی نہیں اس میں, لا الہ ارے یار الا تو سورہ هو صافات الرحمن کھولو نا الرحیم بھائی, ہے. تو سورہ پہلے میں صافات آپ کا کھولو, سورہ پہلے میں محمد آپ کا کھولو, کلمہ سورہ نہیں ہے. فتح کھولو, لا الہ الا اللہ بھی ہے اور محمد رسول اللہ بھی ہے. میں اچھا نے اپنا بتائیے مدعا بتائیے کون ثابت سی, کر دیا کہ قرآن مجید. ایک سورہ منٹ ویٹ, صافات کھولیے, بتائیے کون سی, 67 کی کون سی, سورہ صافات, سورہ ہاں صافات آیت 67 ہے نمبر نا, 37. ایک منٹ 37 ادھر سے صافات کی 37. نہیں, یہ تو آل عمران کھلی ہوئی ہے. نہیں میں کھولتا ہوں, ایک منٹ, ٹینشن نہیں. 37 کی 37, ہاں یہ کیا ہے, بل جاء بالحق وصدق المرسلین. ارے بھائی سورہ صافات کہا میں نے. ارے تو کھولا نا بھائی 37 کی 37, کیا ایسا کرتے ہو مولانا. سورہ صافات, صافات ہے نا, یہ الصافات 37 یہی والا ارے نا, اس کی 37 چاہیے 37 نا. کی 37 تھوڑی کہہ رہا ہوں یار, کم سے کم سن بھی نہیں رہے ہو آپ. اچھا سورہ تو صافات 37 کھولو کی آپ, کون سی, ہاں یہ نا, سورہ صافات کھولو. والصافات صفا 35 والزاجرات زجرا. 35 آیت نمبر 35. اچھا چلو آپ کو ثواب مل جائے گا نا مولانا, کیوں اتنا ٹینشن لے رہے. لگ رہا ہے کھولنے کا, یہ لو 35. لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے کیا کھولنے میں, یا ارے اسکرین نہیں چل بالکل رہی نہیں ہے. ڈریں گے یار, یہ لو 35 نا, 37 ہے یہ, ایک منٹ رکو, ہاں یہ ہے 35. انہم کانوا اذا قیل لہم لا 3 5 الہ 3 5 جو الا آپ لوگ کر رہے اللہ ہو, وہی یستکبرون. نمبر ہے. ہاں ارے اس میں کہاں ہے کلمہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول آیت کا اللہ کہاں نمبر ہے. وہی ہے جو تم لوگ کر رہے ہو. ارے یار یہ دیکھو, لا انہم الہ کانوا الا اذا اللہ قیل یہاں پر ہے لہم کہ لا نہیں, الہ یہ بتاؤ الا پہلے. اللہ, ہاں ارے لا الہ الا اللہ ہے نا, یا وہ بھی نہیں ہے, لا اب یہ الہ بھی نہیں الا ہے. اب اللہ اتنا بڑا نہیں دکھ رہا تم لوگوں کو, آپ کا کلمہ اللہ صرف کے لا الہ الا اللہ ہے. اللہ کے جو 5 حروف ہے وہ بھی نہیں دکھ رہے ہیں کیا. آپ کا کلمہ صرف لا الہ الا اللہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تم نے کیا کہا تھا, اپنے سوال پر غور کیا یا نہیں کیا, یہ بتاؤ پہلے. تم نے میں کہا کہ سوال آپ قرآن سے کے یہ اندر اپنا کیا کلمہ تھا کہ دکھاؤ, آپ یہ تو نہیں کہا تھا کہ قرآن کے, تم نے کہا یہ نہیں کہا سنو, تھا کہ اپنے قرآن کے اندر جو ہے, نہیں ایک منٹ میری بات سنیے, آپ نے یہ تھوڑا نہیں کہا بیٹھ تھا کہ جائیے. اکٹھا دکھاؤ پورا. آپ نے مولانا یہ مجاہد, کہا تھا کہ قرآن کے مولانا اندر مجاہد, آپ اپنا اسلام کا کلمہ دکھائیے. تو میں آپ کو نہیں دکھا رہا ہوں سورہ صافات آیت نہیں نمبر نہیں 35, نہیں اور چالاکی اس نہیں کے بعد محمد مولانا, رسول اللہ جو ہے سورہ فتح سورت نمبر 48 مطلب اور آیت نمبر 29. یہ میں اپنا ایک منٹ پہلا سنو, کلمہ اسلام کا پورا کر رہا ہوں آپ کا جواب دے کر نہیں کے. نہیں 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 دھوکے بازی نہیں. آپ تھوڑا بیک جائیے اور میرا سوال سن لیجئے, میرا چیلنج سن لیجئے. میں نے یہ کہا تھا اللہ اپنے قرآن میں کہاں کہتا ہے کہ اسلام کا مسلمانوں کے لیے کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ آپ سے سوال تھا, کیا آپ کا اللہ کدھر کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے اور کدھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یار کتنا دھوکہ دو گے مولانا. ایک منٹ, مطلب ایسا آپ ہاں کو ڈیٹیل میں ڈھونڈ کے چاہیے لاؤ. کہ تبارک وتعالی, آپ سنو تو ایک منٹ, یہ کہنا چاہ رہے ہاں ہو کہ ایک بچے کی طرح کسی انسان سے یہ کہا جائے بیٹا جا کر کے 5 روپے کی ٹافی لے آؤ, اور تب جا کر کے اس کو سمجھ میں آنا چاہیے, لیکن اس طرح ارے اس کو سمجھ میں نہیں بنیادی آئے چیز گا تو بولنا چاہیے تھا, 5 یار. روپے کی ٹافی چھوڑ دو, بنیادی چیز کے ارے بھائی اسلام کا کلمہ بنیادی لا چیز الہ کی الا بات اللہ بتا رہا ہوں. محمد رسول اللہ. جب آپ کا ہاں, اللہ جو ہے یہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی بتایا ہے بھائی. کہاں بتایا کہ یہ اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہاں بتایا؟ نہیں بتایا. آپ نے ابھی تک جتنا بتایا اس میں اللہ نے کدھر بھی نہیں بتایا. اگر نہیں ہے تو آپ بول دیجئے نا کہ مکمل کلمہ کدھر بھی اللہ کے یہ قرآن کے اندر, بتائے کہ اچھا بھائی ایک یہ منٹ, آپ کا کلمہ اچھا ہے. ایک منٹ, سورہ صافات میں لا الہ الا اللہ ہے ہاں, کہ نہیں, یہ بتاؤ پہلے. یہ کہیں نہیں لکھا ہاں یا ہے نہ, کہ ہاں یہ یا نہ, تمہارا کلمہ ہے, ہاں یا نہ. اور ادھر نہیں لا الہ الا اللہ ہے.
یہ نہیں لکھا یہ کلمہ ہے آپ لوگوں محمد کا. رسول اللہ قرآن مجید میں ہے کہ نہیں ہے یہ بتاؤ پہلے. نہیں اس سے نہیں, میرا سوال نہیں سن رہے آپ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے, اچھا میں صرف لا الہ الا اللہ بول دوں گا تو یہ میرا کلمہ مکمل ہو جائے گا؟ نہیں, پورا کہنا پڑے گا آپ کو. ایگزیکٹلی, تو یہ پورا کلمہ رسول اللہ نے کہاں کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے؟ کہاں کہا ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتا تھا؟ باقی سب چیز احادیث میں کہا ہے, احادیث میں کہا ہے بھائی, احادیث میں پورا کلمہ کہا ہے. مطلب قرآن میں قرآن نہیں کے ہے. اندر پورا کلمہ اکٹھا نہیں ہے, ایک جگہ پر نہیں ہے, لیکن قرآن کے چلو اندر ہے. 5,000 لوگ سن رہے, مولانا نے یہ قبول کیا کہ پورے قرآن میں کدھر بھی رسول اللہ نے پورا کلمہ ایک ساتھ نہیں بتایا, نہ یہ بولا کہ یہ تمہارا کلمہ ہے. قرآن کے اندر یہ بھی سن لو, چاہے 5,000 ہو, چاہے 10,000 ہو, چاہے ساری دنیا ہو, کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کا کلمہ بیان فرمایا ہے. غیر ضروری چیز تو سب بتاتا ہے اللہ. غیر ضروری چیز کون سی غیر ضروری چیز؟ وہ اصحاب کہف کا واقعہ بتاتا ہے, ادھر کا واقعہ بتاتا ہے, یہ چیز بتاتا ہے, وہ چیز بتاتا ہے, سب یہ بتاتا غیر ہے. ضروری جو چیز مین چیز ہے, جو مین جو چیز ہے, بیکار لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے ضرور یہ بیکار چیز ہوگی. جو بیکار لوگ ہوتے ہیں لیکن اچھا کیا کام والوں کے ضروری لیے ہے, اس کے اندر کام والی چیز ہے. کیا ضروری, کیا کام والی چیز ہے اس میں؟ تو بتاؤ نا, پہلے واقعہ نکالو, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. سورہ کون سا کہف واقعہ ہے؟ ایک تو نہیں, ہم اس پہ بھی جائیں گے. پہلے ہمارا سوال یہ تھا کہ ہم بیک ٹو ٹاپک آتے ہیں. آپ نے یہ کہا تھا کہ قرآن میں کدھر لکھا گیا ہے کہ چوروں کا ہاتھ کاٹنا ہے. میں نے آپ کو اس کی آیت بتائی, آپ نے ابھی بتانا ہے. آپ سے جب میں نے پوچھا کہ بتاؤ 1 روپے والے جو چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا, تو آپ چپ تو ہو گئے قرآن میں اور اللہ نے آپ کی کیوں نہیں بولتی بتایا بند یہ؟ ہو گئی. اللہ نے ایک منٹ اللہ نے اللہ کے حساب بتایا, سے, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اللہ نہیں, کے ایک حساب منٹ, سے تو 1 روپیہ کی چوری کرے کوئی یا 10 روپے کی چوری کرے, اللہ کے حساب سے اس کے ہاتھ کاٹنا چاہیے. قرآن کے حساب سے اس کے ہاتھ کاٹنا چاہیے یا نہیں کاٹنا اب چاہیے, اتنا آئے بتا دو. نہیں آئے تم آئے نہیں آئے اپنی اوقات پہ, تمہیں ایک یہی منٹ, نہیں پتا کہ اصول تفسیر کیا ہے. میں آپ اصول سے کیا تفسیر پوچھ رہا ہوں جانتے مولانا, ہو؟ ایک میں کیا منٹ, پوچھ رہا ہوں سنو. اصول تفسیر مولانا کے میرا بارے میں, سوال اصول سن لو. تفسیر کی تعریف بتا دو مجھے کہ اصول تفسیر میں آپ قرآن سے کو. ایک پوچھ رہا منٹ سن لو, ہوں, ایک منٹ, قرآن کے آئندہ کبھی مطابق اگر تم 1 بحث روپے کرنا. کی چوری کرنے والے کا ہاتھ ایک کٹے گا یا نہیں سیکنڈ, کٹے گا, چاہے وہ ایک 1 سیکنڈ, میں کیا روپیہ کہہ رہا ہوں چاہے تم روپے سے, 1 لاکھ روپیہ. ایک منٹ پہلے میں بتا دے رہا ہوں تم کو. آئندہ اگر ہاں کبھی قرآن پر بحث کرنا تو سمجھ لو کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے علماء مفسرین نے ایک ضابطہ بتایا ہے, ایک فن بنایا ہے, ایک سبجیکٹ بنایا ہے جس کو اللہ اصول نے کیوں نہیں تفسیر کہتے ہیں. بتایا, پہلے اس کو پڑھ کر کے اللہ نے آؤ. کیوں نہیں بتایا مولانا, ساحل اللہ نے کیوں بھائی نہیں اللہ نے کیوں نہیں بتایا, بتایا؟ ساحل بھائی اللہ نے کیوں نہیں بتایا. ہاں دینی ہم بھی بھائی تو آپ یہی کچھ کہہ رہے بول ہیں, رہے تھے. ہاں انسانوں کے محتاج ہو, ہاں انسانوں نے بنایا ہے. تھوڑی دیر موقع ملے گا کیا؟ ہاں چلیے مولانا سے بات کریے, پھر میں اپنے ڈسکشن کو کمپلیٹ کروں گا. ہاں مولانا صاحب, کیا یہ بات درست ہے کہ اللہ قرآن میں کئی جگہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے تاکہ تم سمجھو؟ درست ہے؟ ہاں بالکل ہے. درست ہے. کچھ آیتیں آتی ہے کہ ہم نے اپنی آیتوں کو کھول کے بیان فرما دیا ہے. درست ہے؟ ہاں صحیح ہے. تو اب یہ بتائیں کہ آپ کے علماء نے تفسیریں کیوں کی؟ کیا انہیں اللہ کی بات پہ بھروسہ نہیں تھا؟ بالکل تھا. تو پھر تفسیریں کیوں کی؟ تفسیر اس وجہ سے کی کیونکہ اس آیت کے اندر بہت ساری معانی چھپے ہوئے تھے, اس وجہ سے, کیونکہ عربی نہیں تو زبان اللہ نے کھول اپنی. کے نہیں بیان کیا. ارے سنیے, نہیں اللہ نے کھول کے کو نہیں بیان کیا. اللہ کا ایک منٹ, ان مفسرین کو جو تفسیر کی ہے وہ صلاحیت کہاں سے آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی نا. نہیں سمجھے نہیں آپ, ٹھیک ہے. اللہ کی جو آیتیں ہیں وہ صاف گواہی دیتی ہیں کہ ہاں بھائی اللہ نے قرآن کو تفصیل سے کھول کے بیان فرما دیا ہے. اچھا, ہاں اس کی کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں بالکل. ارے آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ. تو پھر اب بتائیں کہ جب اللہ جب خود بول رہا ہے کہ ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان فرماتے ہیں, ہم نے اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان فرما دیا ہے, ہم نے اپنی آیتوں کو کھول کے بیان فرما دیا ہے, تو بعد میں آپ کے علماؤں نے تفسیریں کیوں کی؟ تفسیر اس وجہ سے کرنی پڑی کیونکہ آپ جیسے نااہل لوگ قرآن کا کچھ مطلب نہ نکال لیں.
جناب 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 اسی لیے جناب سب نے اپنے ایک اپنے منٹ، مطلب نہیں نکال علی کے بھائی پیش علی کر بھائی دیے. علی بھائی علی بھائی میں، ہاں ایک منٹ، ہاں ایک منٹ، یہ بتائیں کہ سمجھانے کے معاملے میں اللہ زیادہ پاورفل ہے یا آپ کے علماء؟ یہ تو یار بالکل تم بالکل بچوں والی باتیں کر رہے ہو. بالکل اللہ تبارک و ابھی تعالی ابھی ہے. ابھی بچوں والی باتیں اور ہوں گی نا، پوچھ رہا ہوں نا، اسی لیے سمجھانے کے ہاں معاملے میں کون پاورفل ہے، اللہ اللہ یا تبارک و اللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ ٹھیک تبارک و ہے. تعالی ہاں، اور ایسے بات اللہ کرو نے یہ ٹھیک ہے. بات بول دی، اور اللہ نے یہ بات بول دی کہ میں نے اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان فرما دیا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر تفسیریں کیوں کی ہاں گئی؟ اچھا، مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے جب ساری آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے نا، ہوں ہوں ساری آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا، پھر کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیا تم بتا سکتے ہو کہ قرآن کی ساری آیات تفصیل سے ہیں؟ تم کہہ سکتے ہو؟ چلو میں تم سے پوچھتا ہوں، ایک منٹ. اللہ کہہ رہا تمہیں ہے سمجھ میں آتا ہے قرآن؟ اللہ کیا بول رہا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں بولا کہ میں اپنی آیت کو، وہ کھلا بولتا ہے ہاں کہ ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو تفصیل سے میں وہ بیان آیت سامنے رکھ دیتا فرماتے ہوں. ہیں تاکہ تم ہاں سمجھو. ہاں دکھاؤ ذرا لو کون سی آیت ہے وہ. وہ حوالہ بھی لے لو. کون سی آیت ہے؟ حوالہ، چلو ہاں ٹھیک ہے، دکھائیے دکھائیے، حوالہ دو حوالہ دیجا یہ دکھائیے. لو یہ لو پیش کر یہ دو لو بھائی. اسکرین پہ آ یار گئی. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جن لوگوں کو اصول تفسیر نہیں معلوم ہے وہ قرآن پہ بحث نہ کر رہے ہیں. یہ تو ایسی کیوں بات ہیلو معلوم ہیلو ہوتی ہے. کریں؟ ہیلو. انسانوں جن کی کو لکھی ہوئی، انسانوں نے جن بنائی کو ہوئی ہے. ایک منٹ حامیم. علی بھائی ایک منٹ، ہاں جن کو نا جو آپ بول رہے نا اصول تفسیر، جن کو اصول تفسیر معلوم ہے نا انہیں اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، یہ میرا الزام ہے، ٹھیک ہے. کیا بات ہے یہ بھائی. لو یہ لو. آپ کا یہ کہنا ہے ہاں کہ جن ہیلو لوگوں کو آپ کے سامنے آیت ہے قرآن کی. اصول مولانا تفسیر صاحب جن لوگوں نے بنائی ہے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ نہیں. آپ کو بھروسہ ہے؟ یہ لو آپ تفسیر کے پڑھیے، سامنے آیت ہے. آگے آپ کو ترجمہ بھی تو نہیں ہے نا ترجمہ اللہ پہ بھروسہ. ترجمہ ترجمہ سامنے ہاں ہاں کیا ہاں تھوڑا ہاں بڑا ہاں کریں. بتائیے نا، ترجمہ نہیں، پہلے آیت دکھائیے. ہاں یہ آپ آیت کے یہ ہے، سامنے ہے بھائی. ہاں ہاں بتاؤ. کیا ہے؟ ہاں کیا ہے؟ پڑھو بھائی پڑھو. کوئی تو پڑھے. کوئی پڑھا لکھا ہے بھی نہیں ہے میں ان لوگوں میں سے. پڑھ دیتا ہوں بھائی، پڑھ کتاب دیتا ہوں بنا. فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. ایک ہاں ایسی کتاب چلو جس اب کی بتاؤ آیت کیا ترجمہ ہے اس کھول کا. ترجمہ کھول ذرا کر، بتاؤ. ہاں ایک ایسی کتاب جس کی آیت نہیں، آیات ایک ایسی ہاں کتاب جس کی آیات. آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہے. کیا عربی سمجھتے ہو اس سے؟ زبان کا قرآن. کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ جس کی آیات کھول کھول کر. ہاں عربی زبان. ایک منٹ. آیت جو کھول کھول کر کے بیان کی گئی ہے وہ کس کے لیے؟ اس کے لیے کس کے لیے؟ کس کے لیے آپ یہ بھی تو بتائیں. ہاں بتاؤ. بتاؤ. کس کے ابھی لیے؟ یہ ایک آیت ہے، کس کے ابھی یہ لیے؟ صرف ایک آیت ہے، ابھی جو آپ بولو گے نا ابھی اور بھی آیتیں ہیں. ہاں تو نکالو. اللہ خود بھائی یہ تو کنفیوز بتاؤ ہے کم سے کم کہ مولانا کس کے مجاہد لیے صاحب. آیات. ارے یار یہ تو بتاؤ کم سے کم کہ آیات کا جو واضح بیان ہے وہ کس کے لیے؟ اچھا ایک عام مسلمان جو رکشہ چلاتا ہے اس کے لیے بھی آیات کا ترجمہ ایک دم کھلم کھلا ہے؟ یہ بتاؤ مجھے. اب یہ تو نہیں ہے آپ کیا؟ یہ تو نہیں ایک منٹ یہ سوال نا آپ کو اللہ سے پوچھنا ہے، ہم سے نہیں پوچھنا بھائی. ہمارا تو معاملہ ارے کلیئر ہے. جب ٹھیک ہے، ہاں سنیں. ظاہر سی بات ہے. ہاں ہاں، جب ارے اللہ آپ کا بول رہا معاملہ ہے کہ آپ ہم نے، کا. ارے یار ایسے نہ کرے جناب، ٹھیک ہے. اچھا بولو بولو بولو. ہاں، جب اللہ بول رہا ہے کہ ہم نے اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان فرما دیا ہے، ٹھیک ہے، ہوں پھر بعد میں آپ کے علماء لوگ کیا کھول کھول کے بیان فرما رہے ہیں بھائی؟ اسی کی وضاحت کر رہے ہیں وہ. کس کی؟ اسی وضاحت والی آیات چیز کی. کی وضاحت. اسی وضاحت آیات والی کی چیز کی وضاحت. وجاہت کر رہے ہیں یار. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں ہاں وہاں پھنسا جا دیا رہے ہیں اللہ نے جہاں پہ آپ تم کو کبھی مولانا. پہنچ نہیں پاؤ گے. وہی تم جو پوچھ لوگ چیز جو کی ہے نا قدم وضاحت خود اللہ اللہ کر اعلی. چکا ہے. ایک منٹ سنو نا مولانا. جو اچھا چیز کی اللہ وضاحت تبارک و خود تعالی اللہ نے نے تمام کر. آیت کی. ایک سیکنڈ. اللہ تبارک و تعالی نے تمام آیات کی وضاحت کر دی ہے.
नहीं, तो सिर्फ ये 2 क्यों की कह रहा चीज है है, किताब की सिर्फ आयत? 2 अच्छा, की चीज है। नहीं एक मिनट बताओ, साहिल भाई रुक जाए, नहीं एक साहिल भाई मिनट रुक एक जाए। मिनट एक हाँ, मिनट आपका ठीक है। कहने हाँ का मतलब ये है कि कुरान की तमाम आयत की वजाहत कर दी, तो ठीक है चलो इस आयत का जरा मतलब बताओ, वातसिमू बिहब्लिल्लाह। ये सवाल आपको अल्लाह से पूछना है कि हे अल्लाह अल्लाह, से करना है। जब तूने आयतों को तफसील से बयान फरमा दिया है तो उसकी वजाहत कहाँ है? इसकी वजाहत उलमा मुफस्सिरीन ने की ना, अहादीस कर दी है ना, तुम्हें इतना भी नहीं पता? इंसानों ने यार वो भाई, मुझे अभी सर्कुलर मोशन में अरे जा रहा है, आम भाई एक इंसान मिनट। नहीं, अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी ने, आम इंसानों नहीं, नहीं, भूल में मत मुफस्सिरीन ने, रहो, ये मुफस्सिरीन कोई तो अच्छा, इंसान तुम्हारी। था। नबी की तफसीर बताए। एक मिनट, हाँ नबी नहीं की, नहीं, अरे नबी ने तो कुरान में नहीं लिखा है, नबी ने तफसीर कहाँ से बताई है? किताब बता नबी की क्या तफसीर की। बात है यार। नहीं एक नहीं, साहिल सवाल मेरा भाई चला कुरान की जाएगा, तफसीर की किताब जाहिलों, बता दे। ऐसी जाहिलों वाली बातें करोगे तो कैसे चलेगा? सवाल मेरा गायब एक हो जाएगा साहिल नहीं, भाई, किताब, साहिल जाहिल भाई, नहीं। हाँ मेरा सवाल हाँ, गायब हो साहिल जाएगा। भाई, अच्छा हाँ चलो, मेरा नहीं उन्होंने सब, कहा है हाँ, कि नबी ने बताई है वो तफसीर। आप बाद में बात कर लेना, मेरा सवाल गायब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए हाँ, मेरा कंटिन्यू सवाल करिए। यही है, ये एक नहीं है, कई आयतें हैं जिसमें कहीं बोला जा रहा है कि खोल खोल के बयान करते हैं, कहीं बोल रहा है कि बयान कर दिया है, ठीक है, ताकि तुम समझो, या जो इल्म रखते हैं, कई सारी बातें, लेकिन ये आयत एक नहीं है, कई सारी हैं। क्यों भाई, क्या आपके उलेमाओं को कुरान की इन आयतों पर भरोसा नहीं था? अरे भाई बिल्कुल, अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी आयत को खोल खोल करके बयान किया है, मैं यही तो हाँ, कहना चाह रहा हूँ। लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी भी आयत हैं जिनका मुफस्सल बयान अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए किया है। इस बात को तुम इसका लोग समझ ही नहीं मतलब, पा रहे हो, बिल्कुल इसका नाअहल हो। मतलब आप, इसका मतलब इन आयतों में अल्लाह झूठ बोल रहा है? अरे यार ये कैसे, अरे तुम समझ नहीं पा रहे हो तो अल्लाह तबारक व ताला झूठ बोल रहा है? अरे भाई भाई, पूरी कुरान में कहीं नहीं कहा गया है, हैं? एक मिनट, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ये कहा कि नहीं कहा कि जो भी रसूल फरमाए, ठीक है, हाँ, जो भी रसूल फरमाए वो कुरान गैर मतलू होगा। अरे यार, ये मतलू पतलू मोटू ये सब नहीं सुनना भाई, मेरे को मेरा सवाल सीधा है, ये सिंपल तुम है। लोग सुनोगे भी नहीं इस चीज को, तुम मेरा लोग खाली सवाल अलिफ सीधा है और अलिफ बे सिंपल वाले है। हो, जब तुम लोग कुरान की अलिफ बा कई वाले आयतों हो, तुम में, लोगों को समझ में नहीं 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 आएगी। नहीं, ये क्या गलत काम कर रहे हैं जनाब, गलत काम गलत कर सीखने काम के रहे नहीं हैं। लिए, कर रहा हूँ। सीखने के लिए अब ठीक है, मिर्जा भाई, एक मिनट, सीखने अली के भाई लिए रहने आपको दे, अली मौलाना के भाई, पास जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, रुको ना अली भाई, रुको ना अब यार, मैं देखो तो सही। अब तुम लोगों को ये भी नहीं हाँ, पता कि कुरान मतलू क्या होता है, कुरान गैर मतलू क्या होता है, बिल्कुल भी आयात से वाकिफ ये नहीं हो, अल्लाह ने उसके लिए बताया तफसीर मैं क्या? का ये वाकिफ नहीं हो। जानने की जरूरत, सुनो 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 सुनो, हम ना जैसे अखबार पढ़ते हैं ना, अखबार में क्या मैसेज है ना वो पढ़ते हैं, उसी ग्रामर नहीं पढ़ते हम, ठीक है, तो हाँ, हमें ये तो लफ्जों की अकलीती गहराई में ना ले जाएं, ठीक है। अखबार, लो यार तुम्हें हाँ, ये भी नहीं पता, अखबार जो पढ़ना सीखा है ना वो तुमने, वो किसी ना किसी ग्रामर से ही पढ़ना सीखा होगा। बिल्कुल ही नहीं, जाहिल हो क्या? हमने हमने अगर ग्रामर इंग्लिश नहीं, का ग्रामर ग्रामर में, अगर ग्रामर इंग्लिश छोड़ो, का तुम वो अखबार पढ़ते हो सवाल, तो इंग्लिश के लिए तुमने वो ग्रामर पढ़ा होगा। सवाल, अगर हिंदी वो का तुम मेरा अखबार सवाल पढ़ते कहीं हो नहीं तो उसके लिए जाएगा, तुमने ग्रामर मेरा पढ़ा वो होगा। सवाल अगर कहीं उर्दू नहीं के लिए तुम जाएगा। अखबार पढ़ते हो, अच्छा भाई सुनो भाई भाई, भाई बिल्कुल भाई, ए- जाहिलों भाई वाली बात रुको मत ना करो। यार, अरे दीनी भाई, मौलाना अखबार साहब, पढ़ने, अरे दीनी क्या हो भाई, गया अरे भाई, सुनो तो यार, अरे दीनी क्या भाई भाई, हो फट सुनो गया, गया, कम से कम। फट गया, मौलाना फट गया। अरे मुजाहिद भाई, यार सुनो क्या तो, हो गया? मौलाना साहब फटो एक के नहीं, मुकाबले में रुको। तीन तीन मत बोलो, खाली एक आदमी बोलो बस। हाँ हाँ, अच्छा रुको, तो बारी बारी मौलाना, बोलेंगे ना, बारी बारी। हाँ एक मिनट, दीनी हाँ, भाई मैं आपको बोलने का पूरा मौका दे रहा हूं, इन्होंने लेकिन एक मौलाना साहब आप रुक नहीं रहे थे, इस वजह से म्यूट करना पड़ा, मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको। मैं एक चीज खाली क्लियर कर दूं, फिर आप अपने दीनी भाई से बात करना। आपने ये कहा कि आप अखबार पढ़ते हो तो पहले ग्रामर सीखोगे, मुझे ये बताओ कि जब आप पैदा हुए थे और जब आपने बोलना सीखा, तो आपकी माँ बाप ने आपको ये ग्रामर का हिस्सा है, इसको पास्ट टेंस, इसको प्रेजेंट टेंस, इसको भूतकाल बोलते, इसको भविष्यकाल बोलते, ऐसा करके सिखाया था, या आप सीधा बोलना सीखे थे? जब अखबार एक इंसान पढ़ रहा है तो वो ग्रामेटिकली उसको क्या बोलते हैं ये आना सामने वाले को जरूरी नहीं कि उसको मालूम हो, बस उसको वो मैसेज समझ में आना चाहिए, उसको वो बोली आना चाहिए, उस कायदे को क्या बोलते हैं वो आना जरूरी नहीं, ये आपको दीनी भाई बता रहे थे, और आपको वो बात समझ में नहीं आई। दीनी भाई आप यही बोल रहे थे ना जो मैं जी अभी बोल रहा वही हूँ? वही, हाँ वही बात। हाँ ठीक है, अभी मौलाना मुजाहिद साहब अपनी बात रखिए आप। अब इनके लिए साहिल भाई मैं 11 वही एक, कह रहा हूँ, हम्म साहिल हम्म भाई, मुझे हम्म मुझे मैंने अभी आपका सवाल सुना,
مجھے بڑا افسوس ہوا آپ کا سوال سن کر کے، اور قرآن کی ایک آیت مجھے یاد آئی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ یہ اللہ بھائی تبارک طریقہ و آپ نے تعالی، اپنا لیا بھائی جی، سیم گیارہ ٹو ایک یہ ایک سنو اللہ تو طریقہ ساحل آپ نے بھائی، اپنا سنو لیا تو آپ نے۔ یار یہی تو بات ہے، میں ساحل جب بھائی بولتا ہوں تو تینوں لوگ بولنے لگتے ہو، نہیں میری نہیں بات کوئی ابھی آپ سنتا بول نہیں لینا، ہے، پھر ایک کہو لائن گے کہ یار ایک مولانا لائن کو ہم نے ہرا ایک دیا، لائن پھر کہو گے کہ ہم نہیں نے، نہیں ایک ایک لائن نہیں، لائن میری بات پوری ایک تو لائن ہونے تو کم سے کم یار۔ اچھا ہاں ان کو بات آپ پوری بولنا، کرنے دو۔ آپ بولنا، میں بات نہیں پوری کروں گا ساحل بھائی، آپ نا 11 نمبر سورہ کی آیت نمبر 1 پیش کرو تب تک یہ بولیں۔ ہاں بولو بولو۔ ہاں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کے آنکھوں پر پردہ ڈال لیا ہے کہ وہ حق سنیں، اور جن کے کانوں پر پردہ ڈال لیا ہے کہ جن کی آنکھوں پر پردہ ڈال لیا کہ حق دیکھیں، اور جن کے کانوں پر پردہ ڈال لیا کہ حق سنیں۔ یار ساحل بھائی آپ کیسے بچوں والا سوال کر رہے ہو؟ کم سے کم آپ نے مدر ٹنگ کے بارے میں نہیں سنا کیا؟ مادری زبان کے بارے میں نہیں سنا کیا؟ مادری زبان سیکھنے کے لیے کسی اصول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کوئی اگر انگلینڈ میں بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کو انگریزی سیکھنے کے لیے اصول اور ضابطے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ہندوستان میں پیدا ہو رہا ہے تو اس کو ہندی زبان سیکھنے کے لیے کسی اصول اور ضابطے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ہاں، اگر وہ ہندوستان میں پیدا ہو رہا ہے تو اس کو انگلش پڑھنے کے لیے، انگلش کا اخبار پڑھنے کے لیے اصول اور ضابطے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم اور آپ ہندوستان میں رہتے اور ہیں، اردو ہم پڑھنے اور کے آپ لیے ہندوستان میں رہتے ہیں، ایک سیکنڈ یار، ایک سیکنڈ کم سے کم میری بات تو سنو۔ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندی زبان جانتے ہیں، اور قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب اخبار پڑھنے کے لیے اصول اور ضابطے کی ضرورت پڑتی ہے تو قرآن عربی میں نازل ہوا تو ہم قرآن کو گرامر سے سمجھیں گے یا ڈائریکٹ ایسے سمجھ لیں گے؟ رکو رکو، یہ ٹرانسلیشن سے۔ ترجمے کس لیے کیے گئے پھر؟ ہاں؟ ترجمے کس لیے ترجمے کہ کیوں کیے گرامر گئے؟ جب سنیں جب ہمیں ایک ایک لفظ کا گرامر سیکھنا تھا تو ترجمے کیا کرنے کے لیے کیے گئے؟ بیوقوف بنانے کے لیے؟ ترجمے ہاں، بالکل نہیں، آگے بیوقوف غور بنانے کے کرو لیے اور کیے اس گئے؟ میں اگر ہمیں جب ایک ایک لفظ کے گرامر سیکھنی ہے تو ترجمے کیا بیوقوف بنانے کے لیے کیے گئے؟ لیکن ہمارے تو موضوع نہیں ہے، اگر موضوع آپ کے ایک سامنے سیکنڈ، آیت ہے، ہمارے موضوع نہیں ہے، اچھا پھر بھی میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہوں ترجمہ گا آیت۔ ترجمہ جو کیا جاتا ہے یعنی کہ بیوقوف بنانے کے لیے کیا، گیتا کا ترجمہ جو کیا گیا وہ بیوقوف بنانے کے لیے کیا گیا، مولانا رامائن کا آپ جو کے حساب ترجمہ سے، کیا گیا آپ کے ہندی میں حساب جو سے، سیدھا، آپ کے آپ حساب کے سے سنو حساب میری مولانا، سے، بات سنو، آپ کے حساب سے نہیں، آپ بتاؤ، آپ بتاؤ ہوں کیا بیوقوف بنانے کے لیے کیا جاتا ہے؟ کسی کتاب اب کا آپ اگر بتائیں نا۔ انگلش میں ہے، اگر بائبل کا جو ہندی ٹرانسلیٹ کیا گیا نہیں یا اردو ٹرانسلیشن کیا گیا بھائی بیوقوف بھائی بنانے کے لیے بھائی کیا بھائی گیا؟ بھائی بھائی دیکھو ترجمے میں ترجمے سنو اور کیا گیا تفسیر ہے؟ میں سنو فرق ہے کیا زبان، نہیں؟ مولانا سنو ترجمے میں اور تفسیر میں فرق ہے کیا نہیں ہے؟ تم مجھ سے ترجمہ اور تفسیر کا فرق پوچھ رہے ہو، تمہیں اصول تفسیر کے بارے میں نہیں پتا، تم ذرا بتاؤ نہیں، ذرا ارے ترجمے دونوں کے میں بارے رکو فرق میں ہے کیا یار، کیا ہے؟ نہیں ہے؟ ایک چلو منٹ یہ یار، یہ بالکل قرآن ہے کی طریقے آیت آپ کے سامنے ہے، اس پہ بات کرو۔ قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، پڑھو یہ۔ اب ساری چیزوں سے ہار مان کر کے تم ایک نیا نیا ٹاپک لے کر کے آ نہیں، رہے ہو، میرا یہ بڑا ٹاپک افسوس ختم ہی ہو نہیں رہا ہوا ہے، بھائی، وہی ارے ٹاپک ہے۔ میرا سوال ہی ہے، ابھی بہت ختم کہاں افسوس ہوں؟ ہے۔ آپ یہ وہی وہی تو کہہ رہا سوال ہوں ہے۔ کہ آپ جو ہے جب دیکھ رہے ہو کہ میری طرف سے سارے راستے بند ہیں تو آپ دوسرا نیا نیا ٹاپک لے کر کے آؤ۔ ارے چلو خیر یہ کوئی وہی بات نہیں، ٹاپک آپ ہے، کہہ ٹاپک ہے رہے کیا ہو؟ مولانا، وہی ہاں ٹاپک ہے بتاؤ مولانا بھائی۔ بتاؤ، وہی ٹاپک ہے، قرآن کی آیت تو پڑھ لو۔ ہاں پڑھو نا بھائی، پڑھو۔ آپ کو نہیں آتی کیا پڑھنے؟ پڑھو نا، آپ کے سامنے ہے۔ ارے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ بتاؤ نا۔ ارے یار تم بتاؤ نا کیا مطلب ہوا؟ یہ ایک ارے ہم کتاب ترجمہ ہے کے جس کی محتاج ہیں آیتیں، ہم، ہاں بولیں۔ تم ترجمے کے محتاج ہو، تم عقل کے محتاج ہو، تم تفسیر کے محتاج ہو، تم اصول تفسیر کے محتاج ہو، تم احادیث کے محتاج ہو، ہوں تم آپ ترجمہ کر دو۔ ہاں اب آیت، میں اب کر رہا آیت کا ہوں۔ مطلب بتا دیجیے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں، ہوں پھر تفصیل کی گئی ہاں حکمت والے خبردار کی طرف سے۔ ہاں، ہوئے 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 ہوئے۔ تو تفسیر کر دی گئی ہے نا اللہ کی طرف سے۔ ہاں تو تفصیل تک پہنچنا ہر کسی کی بس کی بات تھوڑی ہے یار، تم اتنا بھی یار یہ تو اللہ سمجھانے میں ناکام رہا بھائی، یہ ماننے کو ارے تیار باپ نہیں رے، ہے۔ ایک منٹ تو اللہ ارے یہ کیوں کہتا یار ہے کہ یہ قرآن جو ہے مطلب ایک ہدل سیکنڈ، للناس ہے، لوگوں کے لیے اچھا ہدایت یار، ہے؟ اچھا تم لوگوں، ارے سنو یار، اچھا چلو ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ، تمہیں یہ کیا لگتا ہے کہ مولانا، اگر اللہ آج اللہ تبارک و کو تعالی، آپ نے سنو تو بے یار بس ساحل ثابت بھائی، کر دیا۔ ہاں سنو تو یار ساحل بھائی، ہاں ایک بات اور سنو،
آپ کو لگتا ہے کہ اچھا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کوئی آیت نازل فرمائی اور اس کے واضح احکام فرما دیے، ٹھیک ہے، واضح احکام فرما دیے، اور اس کا کسی کو مطلب سمجھ میں نہیں آیا، اور جس کا ترجمہ علماء مفسرین نے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے بس ثابت ہو گیا؟ یہی آپ کا بالکل پوائنٹ ہے؟ نہیں، وہ بے بس ثابت نہیں ہوا. نہیں، ایک ارے منٹ یار ایک منٹ، تم لوگ ساحل بھائی. اسی کو اختلاف کرتے ہاں، ہیں، ابھی ایک ہاں کہہ رہا ہے اور ایک نہ کہہ رہا ہے، اسی کو اختلاف ارے کہتے ہیں، میں بتا آپس رہا میں ہوں، تمہارا ارے اختلاف سنو ہے بھائی، یار۔ اصل سوال سن میرا لو تھا. ہاں، اصل سوال ہی میرا تھا، ٹھیک ہے. ہاں، وہ ایک منٹ، دوبارہ اچھا، اپنی بات دہرائیں، پہلے اپنی بات دہرائیں. سوال میں وہی پوچھے کہہ آپ رہا ہوں کہ پھر آپ سے کو سوال ایسا پوچھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر سے سوال کر رہا ہوں، شاید نہ سنا ہو آپ لوگوں نے، یہ سمجھ میں نہ آیا ہو، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ ہوں اگر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ہوں اپنی آیت، ٹھیک ہے، اپنی آیت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دی اور تفصیل کر دی، اور پھر کچھ لوگوں کے سمجھ میں آئی اور کچھ کے نہیں سمجھ میں آئی، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کو سمجھانے میں بے بس رہا۔ یہ آپ کا پوائنٹ ہے؟ نہیں، صرف یہی پوائنٹ نہیں آتا. پوائنٹ تب آتا ہے کہ جب بعد میں آپ کے عالم لوگ بھی تفسیریں کرتے ہیں، اللہ کی ارے تفسیر کرنے یار، کے بعد. ارے بھائی جو اللہ اس کا تبارک و مطلب، تعالی نے جو تفصیل، ارے بھائی ہاں اللہ، وہی پھر وہی بات ہے، ہاں پھر پرانے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو یار؟ جب سوال کا جواب ہو جائے تو ہاں آگے ہاں چلو، تجاہل نہیں، عارفانہ مت دکھاؤ، نہیں سوال ہوا، تجاہل نہیں عارفانہ نہیں مت دکھاؤ، جواب ہوا نا، مطلب جواب نہیں ہوا انجان بننے کی کوشش مت کرو، انجان بننے کی کوشش مت بھائی. کرو، سمجھے؟ اپنے دلوں سے جھوٹ مت بولو۔ میرا سوال وہی میں بار وہی بار میں بار بار دہرا رہا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے، کہ جب ایک منٹ، اللہ نے ہاں تفسیر کر دی ہے، اور باقاعدہ ہاں حکایت میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان فرما دیا تاکہ تم سمجھو. ہوں، ہاں صحیح بات ہے، ٹھیک اور ہے، کیا، تاکہ تم سمجھو، سمجھ والے تاکہ سمجھیں، تم سمجھ سمجھو. والے سمجھیں، تو سمجھ ٹھیک والوں ہے. سے کون مراد ہے یہاں پر؟ ارے سمجھ بھائی، والے سے ایک میرے آیت علماء نہیں، ایک مفسرین آیت مراد ہے۔ نہیں ہے. سنو، ابھی جو میں نے ہاں؟ آیت پیش کروائی تھی 11:1، اس میں عقل والے بے دخل والے نہیں تھے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بس او اتنا تھا کہ ہو، ہم نے دونوں اس کی آیتیں تفصیل سے فرما دی گئی ہیں، ٹھیک اچھا ہے. ایک منٹ، قرآن کے اندر ہاں، علماء تو کا، اسی اچھا طرح، سنو، قرآن کے اندر، ارے ایک منٹ یار، تم میری بات سنو، تم کہاں ہاں بحث کر رہے ہو؟ تم بار ہاں بار علماء کو ہٹا رہے ہو نا، علماء نہیں ہے، علماء نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے نا، ہاں ٹھیک ہے؟ بولیں. اگر اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ حضور کی اتباع کرو تو ہم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ارے بھائی، آپ حضور کی اتباع کرو، ارے مجھے اس سے سنو لینا نا، دینا نہیں ہے. میرا لینا دینا ارے یہاں پہ یار، آتا ہے کہ جب اللہ نے تفصیل سے بیان میں فرما دیا سمجھ چکا قرآن ہوں کو، کہ تو آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ اس تفصیل کی وضاحت کر رہے ہیں یار، وضاحت سمجھ میں نہیں آتا کہ بالکل بھی اردو مطلب نہیں جانتے تفسیر تو کاہے ایک منٹ، ایسے مسلم ہو تم تفسیر کی بھی لوگ؟ تفسیر کر رہے ہو؟ نہیں ہوتی ہے کیا تفسیر کی تفسیر کرنا غلط ہے کیا؟ ارے واہ، کہیں لکھا ہوا ہے مطلب کیا؟ اللہ بول رہا ہے کہ ہم نے اس کو پوری طرح سے کھول کھول کے بیان فرما دیا ہے، تو آپ اس کھلے ہوئے کو بھی کھول کھول کے بیان فرما رہے ہو، ہیں؟ مائکرو ارے مائکرو آپریشن کریں گے، مائکرو یہ کیا آپریشن، ہو گیا؟ مائکرو آپریشن کیا بولیں گے اس کو؟ ارے اچھا ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ، کیا مطلب تفسیر ہاں، کے بعد ایکسپیریمنٹ کے بعد میں ایکسپیرمنٹ نہیں ہوتا ہے کیا؟ ایکسپیریمنٹ کے بعد ایکسپیریمنٹ کے بعد، ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں، ہاں سنو تو پھر سنو، میں اگر کسی ایک کا منٹ، ایک مرتبہ علاج ہو چکا تو کیا مرتبہ دوبارہ اس کا علاج نہیں ہوگا کیا؟ جب اچھا زبردستی کرو، اللہ علاج ٹھیک ہو نہیں جائے کرے تو گا بھی اگر کر تو دو کوئی پھر علاج. دوسرا بندے ڈاکٹر کرے گا تو بندے کیا علاج مطلب کریں کہ گے؟ پہلا والا ڈاکٹر ناکام ہے؟ ناکام ہے؟ ہاں رکو، اچھا وہی نہیں، وہی ارے وہی رکو، بہت مست بہت ابھی مست بہت مست دنیا میں آپ ابھی مولانا ہو کہ رک نہیں جاؤ، رکھتے ہو؟ مولانا رک جاؤ، مولانا رک جاؤ، دینی بھائی رک جاؤ. ایک جملہ انہوں نے ایک دم پرفیکٹ اللہ کے لیے کیا ہے، پرفیکٹ اللہ کے لیے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر علاج کرتے ہوئے فیل ہو جائے تو کیا دوسرا ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کرے گا؟ ایگزیکٹلی یہ جو ہے یہ اللہ پہ فٹ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی بات تفصیل سے بتانے میں فیل ہو گیا تھا، اس وجہ سے انسان جو ہے، علماء جو ہے، وہ یہ کام اپنے ذمے لیے اور انہوں نے تفسیر کی تفسیر کی. دینی بھائی انہوں نے بہت اپنے منہ افسوس ہو سے رہا ہے مجھے ایک یار تمہاری ایگزامپل دے عقل کے کے اوپر ہماری بات کو کہ ثابت کم کر سے دیا. کم میرے خیال سے ایگزام، ابھی سرکولر ارے موشن میں گھوم کے کوئی مطلب نہیں ہے. کوئی مطلب جی، نہیں ہے، خالی بس اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ ان تم ان لوگوں سے کے سمجھ میں آئے، شکریہ آپ ورنہ کا، ان سے مثال اور بہت شکریہ لاسٹ آپ تفصیل کا. کے سوال، اندر بہت فرق ہوتا ہے۔ لاسٹ سوال میں پوچھ لوں، ٹھیک ہے، میں شاید ارے اس کے بعد ہاں پتہ نہیں لاسٹ. بات پھر پوری نہ کروں. اب اس سے بھی بھاگ رہے ہو کیا؟ میرا لاسٹ ہے، ارے اسی میں جڑا ہوا بھائی، میرا مدعا نیچے جھکا جلدی، میرا بڑا بے ہاں شرم، بڑا بے رحم ہے، ٹھیک ہے. واقعی ہاں، میں میرا آپ ہو، لاسٹ لیکن سوال تھوڑے یہ، بے عقل بھی ہو، اگر اس کو بھی عائد کرو۔
हाँ, अगर मैं ना कोई किताब आपके हाथ में दूं, ले लीजिए पकड़िए किताब, और मैं आपसे ये बोलूं कि इस किताब को मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन करके मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ। लेकिन फिर भी उसकी एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत पड़ जाए, तफसीर करने की जरूरत पड़ जाए, तो ये मानो क्या मैंने सच बोला था? अच्छा ठीक है, आपने ये बोल दिया। हाँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी, जैसे गीता है, ठीक है, किसी गीता है या कोई भी बाइबल है, कोई भी बुक है, अगर किसी ने उसका ट्रांसलेट कर दिया है किसी जबान में, तो वो लेकर के आ गया ट्रांसलेटेड, ठीक है, ठीक है, हम्म, हम्म, तफसील कर दी गई। तो अब ये बताओ कि अगर कोई ऐसी श्लोक लिखा हुआ है या कोई ऐसी बाइबल के अंदर कोई ऐसी आयत है जो समझ में ना आए, और अगर वो किसी पादरी से जाकर के पूछता है या किसी पंडित से जाकर के रामायण के श्लोक समझता है, तो क्या मतलब है कि रामायण का जो जिसने तर्जमा किया था या जिसने मतलब बताया था, जिसकी तफसील कर दी गई थी, वो नहीं समझ पाए क्या? अच्छा एक बात बताओ यार, तुम लोग इतना भी नहीं जानते कि कुरान का तर्जमा किसने किया? क्या अल्लाह ने किया कुरान का तर्जमा? अरे भाई, मेरा सवाल तर्जुमा नहीं तफसीर पे है, क्यों बार बार इधर उधर भाग रहे हो यार? मेरा सवाल तर्जुमा नहीं तफसीर पे है। तफसीर की तारीफ बताना जरा। तारीफ के लायक नहीं हो, छोड़ दो, सवाल मत भटकाओ, तारीफ के लायक तुम नहीं हो, तो क्योंकि तारीफ तुम ठीक है, जानते नहीं हो सवाल मत तफसीर की। भटकाएं आप। जिस मेरा चीज को सिंपल तुम सा पहले सवाल से है, नहीं जब जानते उसको बहस करने के लिए आ गए। अल्लाह ने आपसे ये ये देखो, बोला कि अब मैं सुनो, यार समझ गया हूँ कि तुम लोग एक साहिल और ये क्या नाम है तुम्हारा, पता नहीं, नाम तो नहीं जानता मैं, लेकिन दीनी भाई, इस बात के बारे में दीनी भाई, कंफर्मेशन है कि तुम लोग कुछ नहीं जानते, खाली कुरान के तर्जमे पर बहस करते हो और कुरान को समझने के जो उसूल है उस पर बहस नहीं करते हो। हालांकि उस उसूल को अगर तुम लोग समझो अल्लाह तो ने समझ उसूल जाओगे, बताया। लेकिन तुम समझना नहीं नहीं नहीं, चाहते एक हो। मिनट, मोहम्मद ने साहिल इसको भाई, कबूल कर लिया। दीनी भाई सेम चीज रिपीट हो रही है यार, दीनी भाई इसको हाँ, मैं खत्म एक लाइन करते बोल हैं। दूं। एक लास्ट, हाँ, खत्म होने हाँ वाला, चलो लास्ट। खत्म हो गया, खत्म, मैं बता रहा हूँ कैसे खत्म हुआ है, ठीक है। इन्होंने बोला कि तुम लोगों को कुछ नहीं मालूम है, मैं एग्री करता हूँ, हमें कुछ नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये भी एग्री करता हूँ कि आप लोगों को ना अल्लाह से ज्यादा मालूम है। ओए होए होए, बहुत नहीं ऐसी कोई जबरदस्त, बात बहुत नहीं है, हमें जबरदस्त। अल्लाह तबारक व तआला से बिल्कुल भी 1% भी हमें ज्यादा इल्म नहीं है, बल्कि हमने जो कुछ सीखा वो अरे अल्लाह तफसीर तबारक व करो, तआला आप लोग के अल्लाह की बात तो, वास्ते से। अल्लाह की तफसीर को भी तफसीर कर देते हो, इतने बड़े महान हो यार, आप लोग अल्लाह से हम ज्यादा नहीं जानते हो। करते हैं, हम नहीं करते हैं, ठीक है साहिल उलमाए भाई। मुफस्सिरीन करते हैं, ओके, सहाबा ओके, करते बस बस हैं, बस। हुजूर तफसीर करते हैं। अच्छा अच्छा वो अच्छा अच्छा, वो सुनो सब एक अल्लाह से लास्ट बड़े सवाल। हैं। हाँ एक लास्ट सवाल अरे हमारे नहीं, वो अल्लाह मौलाना का साहब, हुक्म से ही करते हैं यार। मौलाना साहब एक लास्ट सवाल। हाँ। क्या अल्लाह ने तफसीर बयान करने का उसूल कायदा कुरान में बताया है? एक लास्ट सवाल, बस खत्म। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के जरिए आयत की वजाहत की है, समझे? नहीं, कायदा उसूल बताया जो उलमा ने, जो 25 26 या 36 उलूम बयान किए जाते हैं, क्या ये उलूम अल्लाह ने कुरान में बयान किया या नहीं किया? एक भाई मेहरबानी करके मौलाना साहब हाथ जोड़ के आपसे दरख्वास्त करता हूँ, बिना जलेबी बनाए आप सिर्फ इतना बता दीजिए, वो 30 40 50 उलूम जो भी है कुरान की तफसीर करने के, वो उलूम, वो कायदे क्या अल्लाह ने कुरान में बयान किए हैं, हाँ या ना? बस खत्म। अल्लाह ने उलमा का जिक्र किया है, और उलमा किसको कहते हैं वो आप सब जानते हैं। मतलब कुरान उलमा में का नहीं जिक्र बताया किया अल्लाह, है, इतना तो कंफर्म है ना? कुरान में बताया है, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने उसूल उसूल उलमा के जिम्मे कुरान की आयतें पेश करें जहां पे अल्लाह ने ये 50 उलूम जो है ये कुरान में कहाँ बयान किए, जरा बताइए प्लीज। आपने कहा कि बताया है अगर कुरान में। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया है, हाँ, ये वाकई में बिल्कुल नाअहल है, नहीं समझने वाले ये लोग, और वाकई में इनको कुछ नहीं आप नहीं पता, ये बस बताएंगे? अपने मजे के लिए। मैं बता रहा हूँ, समझना नहीं चाहते हो ना आप? कुरान की आयत का हवाला दे जहां पे अल्लाह ने ये 50 उलूम बयान किए हैं। अगर वाकई में है तो या तो सिर्फ साफ साफ ईमानदारी से, सच्चाई से बोल दे कि अल्लाह ने नहीं बयान किए ये 50 उलूम या जितने भी उलूम आप लोग बताते हैं, ये नहीं बयान की। इतना एक बोलने में आप मिनट, लोगों को शर्म क्यों आती है यार मौलाना? शर्म क्यों आएगी भाई? शर्म क्यों आएगी जब हम पूरा कुरान अपने तो है तो हाँ बोलो, मानने के लिए नहीं है तो तैयार नहीं है। बोलो ना। अल्लाह ने उलमा का जिक्र किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह अरे व अतीउर रसूल। अरे यार, व उलिल अम्र मिनकुम, और यहाँ पर उलिल उसूल अम्र से बयान मुराद किए हैं, उलमा है, और उलमा वो उस, है जिन उसूल हाँ? बयान किए, उसूल बयान किए।
उलमा ने बयान किए हैं। और अरे यार ये तो बिल्कुल वही बात हो गई, अगर तुम्हारे दादा तुम्हारे बाप से कहें कि जा करके साहिल से ये बात कहो, और तुम्हारे बाप अगर आकर के तुमसे ये बात कहें, अरे यार तुम करता हूँ हाथ जोड़ करके, क्या तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी? जब मैं कह रहा हूँ बार बार ओलमा ने बयान किए, ओलमा ने बयान किए, अल्लाह ने नहीं बयान हाथ किया जोड़ करके, हाथ जोड़ करके मत कहो, अल्लाह तुम ने पाँव नहीं बयान पकड़ किया करके ना। कहोगे, क्योंकि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह ने नहीं बयान एक मिनट मेरी चलो बात गाइस, सुनो, इतना एक मिनट मेरी बात सुनो, ठीक है मौलाना, आपका सुनो मौलाना, एक मिनट। हमने आपको मौका दिया, और सुनो मौलाना, इसको हमको खत्म करना पड़ेगा डिस्कशन, क्योंकि मेरे ख्याल से 1.5 घंटे के ऊपर हमने आपके साथ डिस्कशन किया। अवाम पे हम छोड़ते हैं, 5,500 लोग 5,200 लोग अभी भी आपको देख रहे हैं, कई सारे मोमिन भी होंगे। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से, बहुत अदब से बात की, हमने भी आपके साथ कोई गुस्ताखी नहीं की। उम्मीद है आपको ये लग रहा होगा। डिस्कशन होना चाहिए, होते रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक जब भी रहेगा, आप अगले टॉपिक में भी आना, आपका खुले दिल से इस्तकबाल है, हम इज्जत और एहतराम से आपसे डिस्कशन करेंगे मौलाना। लेकिन बहुत साहिल भाई शुक्रिया। एक मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, लास्ट टाइम अच्छा मेरी बात लास्ट सुन करते लीजिए, आपकी बस जी, लास्ट बात, फिर उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ साहिल भाई, देखो वाकई में आप लोगों ने मेरे साथ में कुछ भी बात नहीं की है इस तरह की जिससे मुझे ये लगे कि यहाँ मुझे नहीं आना चाहिए दोबारा, ठीक है, ये बात बहुत मुसल्लम है, शुक्रिया। मैं इसको तस्लीम करता हूँ। लेकिन बहुत यार मेरी शुक्रिया बात जी। समझो, ठीक है, मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ क्योंकि देखो जो 5,000 लोग हैं, इन लोगों को नहीं पता कि क्या एक्चुअल में कुरान है, लेकिन आपको पता है, आप जानते हो। जब आपको ये पता है कि कुरान के अंदर 30 पारे हैं, जब आपको ये पता है कि कुरान के अंदर 114 सूरत है, तो आपको ये भी पता होगा कि कुरान को समझने के लिए एक उसूल बने हैं कि नहीं बने? आपको पता है कि नहीं? बस सच बोलिए, अपने आप से उलमा बोलिए, ने सच बनाया है, उलमा ने बनाया बनाया है कि नहीं? तो वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप कुरान पर बहस करना चाहते हैं तो उस उसूल के तहत हमसे बात कीजिए, ठीक है। अगर आप उस उसूल को गलत बताएंगे, कहेंगे कि यार इस उसूल के अंदर जो है ये खराबी आ रही है, तो हम है ना उसके लिए। और दूसरी बात, अगर आप कोई अहादीस पर, जैसे आप बहुत सारी अहादीस पेश करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप पेश करो। अगर आपके अंदर कोई खलजान वाक़ई हो रहा है तो ठीक है, आप कोई अकेले ऐसे दुनिया के फर्द नहीं हो जो 1400 साल के बाद में आकर के कुरान पर एतराज कर रहे हैं। कुरान पर एतराज करने वाले कितने आए, कितने गए, कितने निस्तो नाबूद हो गए, ठीक है। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, आप कोई फर्स्ट पर्सन नहीं हो जो कुरान पर ऑब्जेक्शन से उठा रहे हो। शॉर्ट में दूसरी रखो बात, ना मौलाना, ठीक है, बस शॉर्ट में लास्ट अपनी टाइम, बात तीसरी रखो बात ना। मेरी, तीसरी बात, ये दो बातें हो गई। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कुरान, आप वाकई में कुरान के बारे में कुछ भी नहीं जानते, बल्कि इससे पहले जो कुरान अरब में उतरा था, वो लोग अरबी हर एक चीज जानते थे, उसकी तफसीर जानते थे, सब कुछ जानते थे, और उलमा लुगत थे वो लोग। उसके बावजूद भी वो कुरान का मिसल नहीं पेश कर पाए। तो आप कौन से खेत की मूली हो? मैं ये एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप जो है उन खत्म, लोगों के मुकाबले में आप कुछ नहीं हो, ठीक है। ठीक उसके है, हो गया बावजूद ना। अगर आपको कुछ, अरे यार बस लास्ट, ये एक सेकंड और, अरे उसके बावजूद यार भी अगर आपको कुछ समझना है, उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ समझना है तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको बताएंगे, लेकिन उसूल और ज़ाब्ते के तहत। बस लास्ट हो ठीक गया है मेरा। मौलाना, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे से, या हमारा और एक साथी है एडम, आप हिदायत अच्छा, गुमराही पर आप डिबेट करना चाहेंगे? मैं हाँ टॉपिक दे ठीक है, देता हूं आपको। हिदायत ठीक है, गुमराही, इस्लाम हाँ में ठीक है, ठीक है बच्चियों से, हाँ, चाइल्ड मैरिज इन इस्लाम, खास करके हजरत आयशा के ऊपर, ये 2 मौजू। तीसरा क्या क्या बोला, हाँ, स्लेवरी, सेक्स स्लेवरी, ये 3 मौजू आपके सामने रखता हूं। क्या आप इस ठीक है। मौजू पे डिबेट करना पसंद करेंगे, या आपका कोई उस्ताद? कौन से मौजू पर, एक मरतबा फिर से बताएंगे आप? आवाज थोड़ी मेरी कट गई असल में। हिदायत गुमराही, हिदायत गुमराही पर, ठीक है, हजरत आयशा की शादी रसूलुल्लाह के साथ, ठीक है, बच्ची से, रसूलुल्लाह ने 55 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची से शादी किया, क्या ये सही या हाँ, गलत? वो जब बहस करेंगे तो हम आपको बताएंगे अच्छे से। हाँ वही, ठीक है। हाँ ठीक है, तीसरी ठीक चीज, है। तीसरा क्या बोला था? सेक्स स्लेवरी, लौंडियों के ये क्या साथ मतलब सेक्स थोड़ा, करना, लौंडियों के साथ अच्छा, सेक्स करना और हाँ, उनको बेचना, क्या ये इंसानियत है? ये एक मिनट, ये इस पर हम बहस नहीं करेंगे, क्योंकि आज के क्यों? जमाने में इस पर हम नहीं, इस पर बहस नहीं करेंगे। क्यों? मैं इस वजह से क्यों? बता रहा हूँ ना, इस पर हम इस हाँ, वजह से बहस नहीं करेंगे क्योंकि आज सारी दुनिया आजाद हो चुकी है, और कोई नहीं, भी हम अब रसूलुल्लाह और स्लेवर, सहाबा पे बहस करेंगे।
ہمیں تو نہیں دیکھو نہیں مولانا مجاہد بھائی، میرا موقف یہ ہے کہ ایک منٹ، مسلمان جو ہے وہ، سنو نا میں اپنا موقف تو رکھ دوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں آج کے مسلمان رسول اللہ اور صحابہ سے اگر ہم کمپیئر کریں ان کی زندگی، تو ان سے لاکھ گنا زیادہ اچھے مجھے ابھی کے مسلمان لگتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بات کریں گے رسول اللہ اور صحابہ کے اوپر. کیا آپ اس موضوع پہ مجھ سے ڈیبیٹ کریں گے کہ رسول اللہ کا اور صحابہ کا لونڈیوں کے ساتھ سیکس کرنا اور ان کو مارکیٹ میں بیچنا کیا یہ انسانیت کے مطابق ہے؟ اس پہ آپ مجھ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے راضی ہے؟ ٹھیک ہے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. چلیے، آپ ایک کام کریے گا مولانا مجاہد صاحب، میرا واٹس ایپ نمبر آپ کو میں پرائیویٹ چیٹ میں دے دیتا ہوں. 1 منٹ رکیے گا، آپ مجھے واٹس ایپ کریے، ہم کوئی دن طے کر لیں گے. میں یا میرا جو ساتھی ہے، ہدایت گمراہی پہ چاہیے تو آپ ایڈم کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. سلیوری کے اوپر جو ہے، جو یہ ٹاپک میں نے کہا، یا حضرت عائشہ کی جو شادی ہے، اس پہ آپ مجھ سے اور یا ایڈم سے، جس سے بھی ہم طے کر لیں گے. میں اپنا نمبر دے رہا ہوں، آپ مجھے واٹس ایپ کریے، ہم کوئی ایک دن طے کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ میرا وہی جو میں نے 3 باتیں شروع میں کہی ہیں، میں نے آپ کا نمبر لے لیا. ٹھیک ہے، لے جو لیے. میں نے ہاں میں آپ کے نمبر، بس 1 سیکنڈ رکیے، میں تھوڑا اس کو وہ کر لیتا ہوں، سیو کر لیتا ہوں. پرائیویٹ چیٹ میں لے لیجئے. ہاں ٹھیک ہے. میں ایک بات چلیے، وہی کہہ رہا ہوں آپ کو، اگر آپ کوئی بھی بحث کرنا، جیسے آپ یہ 3 ڈیبیٹ کے آپ نے نام مجھے بتائے ہیں، میں اس پر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اصول اور ضابطے وہی رہیں گے جو میں نے بیان کر دیے. اگر اس سے ہٹو گے، جیسے ابھی ہٹ رہے ہو کہ ہمیں قرآن کے اندر نہیں، ایسا نہیں چلے گا. شان ہم طے نزول کر لیں بتانا گے وہ پڑے گا، کوئی. اصول و تفسیر سے بیان کرنا پڑے گا، ہاں ہاں علماء ہاں، مفسرین سے بیان کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم اس دن آیت طے کون سی کر ہے، لیں مطلق گے ہے، بھائی. مقید ہے، یہ سب اگر نہیں سیکھتے ہو تو سیکھ کر کے آؤ، اس کے بعد مجھ سے بحث کرنا. ٹھیک ہے، آپ یہ آپ مجھے واٹس ایپ کریے گا، ہم کیا اصول ہوں گے ہم طے کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. جو دونوں ہم میوچلی اگری کرے اس پہ ہم بحث بات جو ہے وہ ریڈی ہو کے اس کے بعد ہم ایک ڈیبیٹ سیٹ کریں گے. ہدایت گمراہی میں ایڈم سے بات کر لوں گا، ہدایت گمراہی پہ ایڈم آپ سے بات کرے گا. سلیوری کے اوپر ٹھیک ہے. اور حضرت عائشہ کی شادی کے اوپر میرے ساتھ آپ ڈیبیٹ کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مولانا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیے، بہت شکریہ، آپ آئے، بہت اچھا لگا. اپنا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے. یوٹیوب. چلیے، تو یہ تھے ہمارے مولانا محمد مجاہد صاحب، اور بہت اچھا لگا، اور امید ہے کہ 5,500 لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی باتیں سمجھ میں آئی ہوگی، مولانا کی کیا دلیل تھی، مولانا کی کیا باتیں تھی. لیکن ایک بات تو میں پھر سے ضرور ریپیٹ کروں گا کہ ایک انسان کے منہ سے سچائی نکل جاتی ہے، اسی طریقے سے مولانا کے منہ سے ایک بات نکلی، ایک ایگزامپل نکلی، اور وہ انہوں نے کانٹیکس تھا اللہ کے اوپر، قرآن کے اوپر، اور اسی میں انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک ڈاکٹر اگر علاج کرنے کے لیے فیل ہو جائے تو کیا آپ دوسرے ڈاکٹر سے علاج کراؤ گے یا نہیں کراؤ گے. تو میں ان کی بات پہ 110% اگری کرتا ہوں، اور میرے خیال سے دینی بھائی بھی اور علی بھائی بھی اس پہ اگری کریں گے کہ اللہ اپنی بات سمجھانے میں، قرآن کی تفسیر بتانے میں فیل ہو گئے تھے، مسلمانوں کو سمجھانے میں فیل ہو گئے تھے. اس وجہ سے علماء نے یہ ذمہ اپنے اوپر لیا، اور علماء بھی اس بات میں فیل ہو چکے ہیں.